بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماڈل پیپر نمبر 1 لاہور بورڈ، سالانہ پیپر 2024، کلاس 9th، ایجوکیشن۔ سوال نمبر 1 ایم سی کیوز نمبر 1، یونانی فلسفی ارسطو معاشرتی حیوان سمجھتا تھا، انسان یا فرشتے؟ درست جواب ہے انسان۔ نمبر 2، تعلم پر اثر انداز ہونے والے عوامل کتنے ہیں؟ 3 یا 4؟ درست جواب ہے 4۔ نمبر 3، بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن دینے کا ذمہ دار ہے؟ اسناد یا کتب؟ درست جواب ہے اسناد۔ نمبر 4، بچے کی ابتدائی تربیت ہوتی ہے گھر پر یا مسجد میں؟ درست جواب ہے گھر پر۔ نمبر 5، علم التعلیم متعارف ہو چکا ہے، میٹرک تا پی ایچ ڈی یا میٹرک تا گریجویشن؟ درست جواب ہے میٹرک تا پی ایچ ڈی۔ نمبر 6، رنگت، قد، آنکھوں کی رنگت وغیرہ اختلافات ہوتے ہیں، جسمانی یا جذباتی؟ درست جواب ہے جسمانی۔ نمبر 7، تربیت اساتذہ کے مراحل ہیں، 2 یا 3؟ درست جواب ہے 2۔ نمبر 8، جو والدین کرتے ہیں وہی کچھ سیکھ جاتے ہیں، یہ طریقہ ہے غیر رسمی یا نیم رسمی؟ درست جواب ہے غیر رسمی۔ نمبر 9، یہ مضمون بین الاقوامی حیثیت اختیار کر چکا ہے، علم التعلیم یا مطالعہ پاکستان؟ درست جواب ہے علم التعلیم۔ نمبر 10، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تھے، مفکر یا شاعر؟ درست جواب ہے مفکر۔ نمبر 11، بچپن کا دور کب ختم ہوتا ہے، 12 سال پر یا 13 سال پر؟ درست جواب ہے 12 سال پر۔ نمبر 12، وظائف کا اجرا کرتی ہیں پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن یا محکمہ تعلیم؟ درست جواب ہے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن۔ نمبر 13، پیدائش کے وقت بچے کا اوسط قد ہوتا ہے 49 یا 48؟ درست جواب ہے 49۔ نمبر 14، بچے کی اولین استاد ہوتے ہیں والدین یا دوست؟ درست جواب ہے والدین۔ نمبر 15، کس دور میں بچے کے دماغ کا 90% حصہ مکمل ہوتا ہے، طفولیت یا بچپن؟ درست جواب ہے طفولیت۔ سوال نمبر 2 حصہ اول، کوئی سے 6 مختصر سوالات کے جوابات لکھیں۔ سوال نمبر 1، رسمی تعلیم کے حصول کا طریقہ لکھیں۔ جواب، رسمی تعلیم ایسی تعلیم ہوتی ہے جو باقاعدہ، منظم اور طے شدہ پروگرام کے تحت تعلیمی اداروں میں طلباء کو دی جاتی ہے، واضح اور طے شدہ مقاصد کے تحت مقررہ نصاب اور مشاغل کے ذریعے معاشرے کے مقرر کردہ اساتذہ مخصوص طریقہ ہائے تدریس استعمال کر کے جو تعلیم دیتے ہیں رسمی تعلیم کہلاتی ہیں۔ اوقات اور جگہ مقرر ہوتی ہیں، اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیاں رسمی تعلیم کی اچھی مثالیں ہیں۔ سوال نمبر 2، نیم رسمی تعلیم کی 2 مثالیں لکھیں۔ جواب، نمبر 1، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، نمبر 2، ٹیوشن کے باقاعدہ ادارے۔ سوال نمبر 3، کوئی سے 2 ماہرین تعلیم کے نام لکھیں۔ جواب، نمبر 1، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، نمبر 2، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ سوال نمبر 4، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق تعلیم کا حصول کس غرض سے ہونا چاہیے؟ جواب، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تعلیم کے مفہوم کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تعلیم ایسا ذریعہ ہے جس کی مدد سے انسان اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص صرف اس غرض سے علم حاصل کر کے وہ دنیا میں اعلیٰ مرتبہ حاصل کر سکے یا علم کے ذریعے اپنی ذاتی خواہشات کے حصول کو زندگی کا شعار بنائے تو ایسا شخص آخرت میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے غضب سے نہیں بچا سکتا۔ سوال نمبر 4،
اسلامی تعلیم کے کوئی سے دو مقاصد بیان کیجیے۔ جواب نمبر 1، اسلام میں تعلیم کے ذریعے افراد معاشرہ کو اس طرح تیار کیا جاتا ہے کہ ان کے ذہنوں میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کا تصور پوری طرح واضح اور پختہ ہو جائے۔ نمبر 2، ان کی تمام کاوشوں کا مرکزی مقصد صرف رضا الہی کا حصول ہوتا ہے۔ سوال نمبر 6، تعلیم کے دو وظائف کون سے ہیں؟ جواب نمبر 1، ثقافتی ورثے کا تحفظ اور منتقلی۔ نمبر 2، ثقافت کی تشکیل نو۔ سوال نمبر 7، کیا علم التعلیم ایک سائنسی مضمون ہے؟ جواب جی ہاں، علم التعلیم ایک سائنسی مضمون ہے کیونکہ اس میں تجربات اور مشاہدات کے ذریعے تحقیق کی بنیاد پر تعلیمی مسائل کے حل کی کوشش کی جاتی ہے۔ سوال نمبر 8، ثقافتی ورثے کی بے جا تقلید کے دو نقصانات لکھیے۔ جواب نمبر 1، ثقافتی ورثے کی بے جا تقلید سے بعض اوقات غلط رسومات معاشرے میں رواج پا جاتی ہیں، جیسے ہندو معاشرے میں خاوند کے مرنے کے بعد عورت کا ستی ہونا۔ نمبر 2، ثقافتی ورثے کی بے جا تقلید معاشرتی ترقی میں رکاوٹ کا باعث ہوتی ہے۔ اگر آباء و اجداد کی ثقافت کو بغیر تبدیل کیے ہی آگے چلایا جائے تو انسان کبھی بھی جنگل اور غار کے دور سے آگے نہیں جا سکتا۔ سوال نمبر 9، تعلیم کا سب سے اہم فریضہ کیا ہے؟ جواب تعلیم کا سب سے اہم فریضہ انسان کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کے تصور کو پختہ کرنا اور رضا الہی کے حصول کے لیے اپنی زندگیوں کو درست سمت میں ڈھالنا ہے۔ سوال نمبر 3، مختصر سوالات کے جوابات دیجیے، کوئی سے 6۔ سوال نمبر 1، ہر انسان کا فطری خواہش کیا ہے؟ جواب ہر انسان کی یہ فطری خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے خاندان، رشتہ داروں اور دوستوں میں نہ صرف پہچانا جائے بلکہ اس کا احترام بھی کیا جائے۔ بچہ اپنے دوستوں اور ارد گرد کے لوگوں سے یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ اسے اہمیت دیں، اس کی بات سنیں اور اس سے تعاون کریں۔ معاشرہ کا ایک رکن ہونے کی حیثیت سے فرد معاشرے سے تعاون حاصل کرنا چاہتا ہے۔ بچہ یہ پسند کرتا ہے کہ اسے ایک اچھے طالب علم اور ایک اچھے شہری کے طور پر جانا جائے۔ اس سلسلے میں اس پر جو ذمہ داریاں اور فرائض عائد ہوتے ہیں وہ انہیں ادا کر کے دوسروں کا پسندیدہ فرد بننا چاہتا ہے تاکہ لوگ اس کے افعال کی تعریف کریں۔ وہ اپنے حقوق حاصل کرنے کا بھی خواہش مند ہوتا ہے۔ سوال نمبر 2، جان ڈیوی کا نظریہ تعلیم کیا ہے؟ جواب جان ڈیوی کے مطابق اگر تعلیم ثقافتی ورثے کی تشکیل نو نہ کرے تو معاشرہ جامد ہو کر رہ جائے گا۔ اس کے نزدیک معاشرتی زندگی کی تشکیل نو ہی اصل میں تجربہ کی تنظیم نو ہے۔ سوال نمبر 3، شیر خوارگی کے بارے میں 2 سطریں لکھیں۔ جواب شیر خوارگی سے مراد بچے کی عمر کا وہ حصہ ہے جس میں بچے کا انحصار دودھ پر ہوتا ہے اور یہ پیدائش سے شروع ہوتا ہے اور تقریباً 2 سال تک جاری رہتا ہے۔ سوال نمبر 4، نشوونما کی تعریف لکھیے۔ جواب نشوونما بچے میں فطری اور ماحول کے زیر اثر پیدا ہونے والی تبدیلیوں کا مجموعہ نشوونما کہلاتا ہے۔ مثلاً بول چال میں شائستگی، معلومات میں اضافہ اور دلچسپیوں کا تبدیل ہونا وغیرہ نشوونما ہیں۔ سوال نمبر 5، بچے زیادہ معاشرت پسند کب ہوتے ہیں؟ جواب بچے کے دور میں بچے زیادہ معاشرت ہوتے ہیں، وہ اپنی صلاحیتوں پر انحصار کرتے ہیں۔ اس دور میں بچے سرگرمیوں کو زیادہ دیر تک جاری رکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 6، طفولیت کا مفہوم لکھیں۔ جواب طفولیت شیر خوارگی کے بعد دوسرا دور بچے کے لیے طفولیت کا ہوتا ہے۔ اس میں بچے کی عمر 2 سال سے 6 سال تک ہوتی ہے۔ اس دور میں بچہ قدرتی حاجات پر قدرت حاصل کر لیتا ہے۔ سوال نمبر 7، بلوغت میں جسمانی نشوونما بیان کیجیے۔ جواب بلوغت کے دور میں ہڈیاں، اعصاب اور جسم کے دیگر غدود کی نشوونما مکمل ہوتی ہیں۔ دھڑ اور بازوؤں کا توازن خوبصورت ہو جاتا ہے۔ چہرے کے نقوش مستقل شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ لڑکیاں مکمل عورتیں نظر آتی ہیں جبکہ لڑکوں کے چہروں پر بال اور آواز مردانہ اور موٹی ہو جاتی ہیں۔ عورتوں کی آواز باریک اور پتلی ہو جاتی ہے۔
سوال نمبر 8، بچپن میں جذباتی نشو و نما کے بارے میں لکھیے۔ جواب: عمر کے اس دور میں بچے میں حسن ظرافت پیدا ہوتی ہے۔ بچہ اپنے اندر اصولوں کا احترام پیدا کر لیتا ہے، بہت زیادہ حساس ہوتا ہے اور دوسروں کے جذبات کا احترام کرتا ہے، چیزوں پر حق ملکیت جتاتا ہے۔ سوال نمبر 9، تعلم سے کیا مراد ہے؟ جواب: تعلم ایسا عمل ہے جس کے ذریعے ماحول میں پیش آنے والے تجربات کی وجہ سے فرد کے کردار میں نسبتاً مستحکم و مستقل تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جو اس فرد کو اپنے ماحول میں مناسب انداز سے اپنا کردار انجام دینے اور پیش آنے والے مسائل کو حل کرنے کے قابل بنا دیتی ہیں۔ سوال نمبر 4، مختصر سوالات کے جوابات دیجیے، کوئی سے 6۔ سوال نمبر 1، ذہانت کے 2 درجوں کے نام لکھیں۔ جواب: ذہانت کے 2 درجوں کے نام درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، اعلیٰ ذہانت، نمبر 2، متوسط ذہانت۔ سوال نمبر 2، انفرادی اختلافات کے بارے میں لکھیے، کوئی 2۔ جواب: تمام انسان ایک دوسرے سے مختلف ہیں، افراد میں پائے جانے والے 2 اہم انفرادی اختلافات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، جسمانی اختلافات۔ ہر انسان جسمانی لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، رنگ میں، قد میں، بالوں میں، آنکھوں کے رنگ میں، چہرے کی بناوٹ میں وغیرہ۔ نمبر 2، ذہنی اختلافات۔ انسان ذہانت کے لحاظ سے بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ ذہنی اختلافات 3 درجے کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اعلیٰ ذہانت، نمبر 2، متوسط ذہانت، نمبر 3، ادنیٰ ذہانت۔ سوال نمبر 3، بچے کی نفسیاتی کیفیات کے بارے میں لکھیے۔ جواب: تعلم کے عمل پر اثر انداز ہونے والے عوامل میں سے ایک اہم عنصر بچے کی نفسیاتی اور جذباتی نشو و نما ہے۔ جذباتی لحاظ سے مثبت اور منفی رویہ بچے کے تعلم کی رفتار کو تیز یا سست کر سکتا ہے۔ غصہ، پیار، محبت، نفرت وغیرہ جیسے جذبات سے بچے کی شخصیت میں بہت سی تبدیلیاں جنم لیتی ہیں۔ سوال نمبر 4، بچے کی ذمہ داریوں کے بارے میں لکھیے۔ جواب: اسکول کی مندرجہ ذیل ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اسکول بچے کو معلومات، عادات اور مہارتیں مہیا کر کے ثقافتی ورثہ منتقل کرتا ہے۔ نمبر 2، اسکول ذہنی، جسمانی، جذباتی، معاشرتی، سیاسی، روحانی، اخلاقی اور جمالیاتی طور پر متوازن شخصیت پیدا کرتا ہے۔ سوال نمبر 5، صوبائی ٹیکسٹ بک بورڈ کیا اہم کام کرتا ہے؟ جواب: پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی ذمہ داریاں درسی کتب کی طباعت اور معیاری کتب کی فراہمی پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی ذمہ داری ہے۔ ٹیکسٹ بک بورڈ میں ماہرین تعلیم اور ماہرین مضمون مل کر نصاب کی روشنی میں درسی کتب کی تیاری اور فراہمی میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ سوال نمبر 6، HCF کس ادارے کا مخفف ہے؟ جواب: HCF ہائر ایجوکیشن کمیشن کا مخفف ہے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن اعلیٰ سطح پر تحقیق کی سہولیات فراہم کرتا ہے۔ سوال نمبر 7، معاشرہ کی کیا ذمہ داری ہے؟ جواب: ہر معاشرہ اپنی نئی نسل کی تربیت کا پابند ہوتا ہے۔ معاشرہ یہ ذمہ داری تعلیم کے ذریعے پوری کرتا ہے۔ تعلیم بچے کو اچھا شہری اور معاشرے کا مفید رکن بناتی ہے۔ سوال نمبر 8، بچے کی تربیت میں والدین کا کردار بیان کیجیے۔ جواب: بچے کی ابتدائی تربیت گھر پر ہوتی ہے۔ ماں کی گود بچے کی پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے۔ والدین سے ہی بچے ذمہ داریوں کی ادائیگی، آداب معاشرت اور دوسروں کی عزت نفس کا خیال رکھنا سیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 9، تعلیم کون سے بنیادی کام سر انجام دیتی ہے؟ کوئی 2۔ جواب: تعلیم کے 2 بنیادی کام۔ نمبر 1، انسانوں کے مل جل کر رہنے کی خصلت کی آبیاری کرنا۔ نمبر 2، ثقافتی ورثہ کو نئی نسل میں منتقل کرنا۔ حصہ 2،
کوئی سے 3 سوالات کے جوابات لکھیے۔ سوال نمبر 5، تعلیم کا اسلامی تصور مفکرین اسلام کے حوالے سے واضح کیجیے۔ سوال نمبر 6، فرد کی ضروریات کی تکمیل سے معاشرے پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ سوال نمبر 7، بلوغت کے دوران نشوونما کے کوئی سے 4 پہلوؤں کا جائزہ لیجیے۔ سوال نمبر 8، معاشرہ کی تشکیل میں تعلیم کا کردار کیوں اہم ہے، وضاحت کیجیے۔ سوال نمبر 9، انفرادی اختلافات کا تعلم پر کیا اثر ہوتا ہے؟ ذہنی اختلافات اور جذباتی اختلافات کو مثالوں سے واضح کیجیے۔